بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ جے پال بھی ایک عجیب و غریب کردار تھا۔ دھوکہ کرنا، اپنے وعدوں سے پھر جانا اور اپنی شکست کو تسلیم نہ کرنا، ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، سازشیں کرنا، مسلمان دشمنی میں ہر اخلاقی حد کو پار کر لینا، جے پال ایسا ہی مثالی ہندو تھا۔ سبکتگین کے جاتے ہی اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے دربار خاص کے انعقاد کا فرمان جاری کیا۔ اس خصوصی اجلاس میں اس نے اپنے پاس پڑوس کے حامیوں، جاگیرداروں، امراء اور راجوں کو بھی طلب کیا۔ اس کے علاوہ اپنی سلطنت کے اہم برہمنوں اور پروہتوں کو بھی بلوا بھیجا۔ ہندوستان کے بعض دوسرے حصوں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ راجہ جے پال نے اس اجلاس سے خطاب کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمان پنجاب اور ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا راستہ روکنا اور شکست دینا دھرم کی حفاظت کے مترادف ہے۔ اگر یہ ہمارے علاقوں پر قابض ہونے لگے تو ہمیں زبردستی مسلمان بنا لیں گے، ہماری عزتیں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ اس خطاب میں اس نے یہ نکتہ بھی پیش کیا کہ سبکتگین کے خلاف اسے جب شکست ہوئی اور اس نے صلح کی تو اس کی معقول وجوہات ہیں۔ ہندوؤں کو جتنی مدد کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ہندو اپنے دھرم کی حفاظت کرنے کے فرض سے غافل ہو رہے ہیں۔ اس نے دل سے صلح نہیں کی بلکہ حالات کے تحت مجبوراً صلح کی ہے تاکہ سب کو جمع کر کے سب کی مدد حاصل کر سکے اور مسلمانوں کو عبرتناک سبق سکھا سکے۔ ہندوؤں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں سے انتقام لیں۔ امیر سبکتگین کو ایسی شکست دیں کہ ہندو دھرم کی برتری قائم ہو جائے اور مسلمان پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کر سکیں۔ اس تقریر دل پذیر کے بعد راجہ جے پال نے حاضرین کی رائے طلب کی۔ ہندو راجاؤں اور برہمنوں نے وہی مشورہ دیا جو ایک منافق اور چالاک قوم کا مزاج ہوتا ہے۔ برہمنوں نے مشورہ دیا کہ یہ بات سرے سے گول کر دی جائے کہ ہم تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کر کے ہی صلح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، بلکہ سلطان سبکتگین کو یہ پیغام بھیجا جائے کہ وہ ہمارے جو آدمی اپنے ساتھ بطور ضمانت لے گیا تھا انہیں واپس بھجوا دے تو ہم اس کے وہ نمائندے بھی زندہ سلامت بھجوا دیں گے جو یہاں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد راجہ جے پال نے دوسری غلیظ اور گھٹیا حرکت کی۔ اس نے سلطان سبکتگین کے نمائندوں کو جیل میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی جنگ کی تیاری اور مدد کے لیے اپنے سفیر دہلی، اجمیر، قنوج اور کالنجر روانہ کر دیے۔ اس کے سفیروں کے پہنچنے کے بعد ان علاقوں سے فوجی امداد پنجاب روانہ ہونے لگی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ 1,00,000 سوار اور بے شمار پیادہ سپاہی افغانستان کی سرحد پر جمع کر دیے گئے تھے، یعنی مسلمانوں کے خلاف اس سے پہلے ہندوستان کی طرف سے کبھی اتنا زبردست لشکر جمع نہ کیا جا سکا تھا۔ امیر سبکتگین کو جب راجہ جے پال کی بدہضی کا علم ہوا تو اسے زیادہ مایوسی نہیں ہوئی۔ راجہ جے پال کی نفسیات سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ اس نے جوابی کارروائی کے لیے تیاریاں شروع کیں اور جہاد کا اعلان کر دیا۔ غزنی کے در و دیوار جہاد کے اعلان اور نعروں سے گونج اٹھے۔ ہزاروں رضاکار اسلام کے لیے لڑنے مرنے کے لیے بھی امیر سبکتگین کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ محمود یہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ہندوؤں نے کس طرح بدہضی کی اور انہیں اپنی زبان اور وعدے کا پاس بھی نہیں رہا، تو اس اعتبار سے محمود نے جو ہندوستان پر حملے کیے اس کی وجوہات سمجھی جا سکتی ہیں، اور واقعات بھی ایسے تھے کہ ہندو ذہنیت اور محمود غزنوی کے رد عمل کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امیر سبکتگین کو چونکہ علم تھا
کہ راجہ جے پال نے بہت تیاری کی ہے اور مقابلہ سخت ہونے کی امید ہے۔ اس لیے اس نے بھی وسیع پیمانے پر تیاریاں کی تھیں۔ امیر سبکتگین بھی پہلے کے مقابلے میں ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ غزنی سے روانہ ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے افغانستان کے مشہور شہر ملغان پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ پنجاب کی طرف بڑھا اور دریائے اٹک تک پہنچ گیا۔ جے پال کا لشکر دریائے اٹک کے اس پار موجود تھا۔ امیر سبکتگین کی آمد کے فوری بعد اس نے اپنا لشکر دریا سے پار کرایا اور دریا کے سامنے خیمے ڈال دیے۔ محمود اب تجربے کار سپاہی بن چکا تھا، اگرچہ وہ ابھی ایسی عمر میں تھا جو کھانے کھیلنے کی ہوتی ہے، لیکن وہ تلوار کا دھنی بن چکا تھا اور اپنے سے زیادہ بڑے اور تجربے داروں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ امیر سبکتگین اگرچہ اس بار بڑے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچا تھا، اس کے باوجود اس کے لشکر کی تعداد جے پال کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ ضروری تھا کہ اپنے لشکر کی کمی کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے۔ اس لیے امیر سبکتگین نے اپنی فوج کو 500 جانبازوں کے دستوں میں تقسیم کر کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس سے دو جنگی فوائد حاصل ہوئے۔ ایک تو دشمنوں پر اس کے لشکر کی قلت کا پول نہ کھلا، دوسرا ہر بار اس کے تازہ دم دستے دشمنوں سے مقابلہ کر کے اپنی برتری ثابت کر رہے تھے۔ اپنی جنگی فراست اور چال سے جب امیر سبکتگین نے جب یہ دیکھا کہ جے پال کا لشکر خاصا تھک گیا ہے تو اس نے اپنے لشکر کو عام حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تازہ دم جانباز جب راجہ جے پال کے تھکی ہاری فوج پر ٹوٹے تو دیکھتے ہی دیکھتے جے پال کی فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ پھر ایسی بددلی اور بزدلی پھیلی کہ فوج میدان جنگ سے بھاگ نکلی۔ خود راجہ جے پال بڑی مشکل سے جان بچا کر پنجاب اپنے دارالحکومت میں پہنچ سکا۔ امیر سبکتگین نے ملغان، پشاور اور شہر نیلاب کے علاقے سلطنت غزنی میں شامل کر لیے۔ پنجاب پہنچتے ہی راجہ جے پال نے پھر صلح کے لیے قاصد روانہ کیے۔ بتایا جاتا ہے کہ امیر سبکتگین کو صلح کرنے میں تامل تھا اور وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن محمود غزنوی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ مزید تاوان جنگ لے کر صلح کر لی جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ محمود نے بڑے اعتماد سے کہا تھا، اگر یہ پھر بدعہدی کرے گا تو پھر ہم اسے بڑی آسانی سے شکست دے کر اس کی ذلتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یوں راجپال کے ساتھ صلح کر لی گئی۔ اس بار اس نے تاوان جنگ ادا کرنے میں لیت و لال سے کام نہیں لیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر اس بار اس نے ایسی حرکت کی تو امیر سبکتگین اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دے گا۔ پھر اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ فوری طور پر ایک نئی اور بڑی فوج اس شکست کے بعد جمع کر سکے۔ اس کے بعد میں سبکتگین نے وہاں فائق کی بغاوت کو دبایا اور انہیں سامانی تاجدار نوح بن منصور کی مدد کی۔ تاریخ کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ اس معرکے میں ایک بار محمود کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، لیکن اس نے جلد ہی اپنی فوج پر قابو پا لیا اور اسے ترتیب دے کر اپنے والد کی اس طرح مدد کی کہ فائق کے خلاف اس میدان میں انہیں فتح حاصل ہوئی۔ یہ وہ معرکہ تھا جس میں امیر سبکتگین نے تمام فوجی ذمہ داریاں محمود کو سونپ کر اس کی صلاحیتوں کا امتحان لیا تھا۔ محمود نے اپنے آپ کو ایک بہادر اور جنگی فراست رکھنے والا جنرل ثابت کیا تو امیر سبکتگین بے حد خوش ہوا۔ اس معرکے میں خراسان
پر امیر سبکتگین کا قبضہ ہوا اور اس نے محمود کو خراسان کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ دوسری ذمہ داری تھی جو محمود کو سونپی گئی۔ وہ جہاں میدان جنگ میں ایک بہادر و نڈر صحیح فیصلہ کرنے والا سپہ سالار ثابت ہوا، وہاں اسے حکمرانی کا بھی پورا تجربہ ہونا چاہیے۔ امیر سبکتگین واپس غزنی آ گیا۔ اس کا انتقال 387 ہجری میں ہوا۔ اس نے اپنے پیچھے 3 بیٹے چھوڑے تھے، اسماعیل، نصر اور محمود۔ ایک مورخ نے عجیب بات لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امیر سبکتگین نے مرتے وقت 3 بیٹے اور ان کے لیے غزنی کی سلطنت ہی نہیں چھوڑی تھی، بلکہ اپنے بیٹے محمود کے لیے ورثے میں ہندوستان کا راستہ بھی چھوڑا تھا کہ وہ ہندوستان پر حملے کرتے رہیں۔